بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب میری حالت پر ہنستے۔ خالو کہتے ہیں اچھا ہے تمہاری آرمی کی ٹریننگ کے لیے خوب پریکٹس ہو رہی ہے۔ جس طرح تم اپنی جگہ سے اٹھتے ہو ایسے تو کوئی فوج کی ٹریننگ میں کسی کی آواز سے بھی نہیں اٹھتا۔ اور بی بی اس مذاق کے بعد مظلومانہ انداز میں مجھے دیکھتی اور پھر کوشش کرتی کہ پہلے کی نسبت اور آرام سے رہے کہ مجھے تنگی نہ ہو، اور میں اپنے کان اور تیز کر لیتا کہ پہلے کی نسبت زیادہ ان کا خیال رکھ سکوں۔ تقریباً 1.5 ماہ مشہد میں رہنے کے بعد میری حالت تھکن کے مارے ایسی ہو گئی تھی کہ اگر مجھے کہتے کہ کھڑے کھڑے سو جاؤ تو میں سو جاتا۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 24۔ کتنے سالوں سے اس رمضان کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سال مجھ پر روزے واجب ہو جائیں گے اور روزہ رکھنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہلا رمضان تھا جس میں ارد گرد کے لوگ اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کے لیے پریشان تھے، اور میں خود اذان پر کان لگائے بیٹھا ہوتا اور سحر میں اٹھتا۔ اللہ کا شکر تھا کہ نماز شب کے لیے جلدی اٹھنے کی عادت ہو چکی تھی اور زیادہ مشکل نہ لگا۔ سحری کے لیے بس تھوڑا سا زیادہ جلدی اٹھنا پڑتا۔ کبھی خالہ سحری لے آتی، کبھی ماموں محسن لے آتے اور کبھی ہمسائے کی مہربان خاتون۔ کبھی کبھار سب کو لگتا کہ دوسرا لے آئے گا تو کوئی بھی سحری نہ لاتا اور بھول جاتے، اور میں ہر لحظہ خدا کا شکر ادا کرتا ان تمام رمضان کے مہینوں کے لیے جن میں نے نہ کھانے کی پریکٹس کی تھی۔ مجھے ان کے حالات کا اندازہ تھا۔ سب کے اپنے گھر کی زندگی کے مسائل تھے اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان کے کندھوں پر بوجھ بنوں، لیکن پڑھنا، بیوی کا خیال رکھنا اور پھر اس کے بعد اپنے لیے کھانا بنانا مشکل تھا۔ دن چھوٹے تھے اور خدا نے بھی خوب قوت اور قدرت عطا کی تھی کہ افطار تک بغیر آرام کیے مصروف رہتا، اور اگر ہر وقت افطاری کے لیے کچھ کھانے کو نہ آتا تو بیوی کے سوپ میں سے جو ملغوبات علیحدہ ہوتی نمک لگا کر وہ روٹی کے ساتھ کھا لیتا۔ اتنا تھکا ہوا ہوتا کہ اپنے لیے 2 انڈے توڑنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ بیوی اب اکیلے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتی تھی۔ ماموں محسن نے باتھ روم کے لیے کرسی خرید دی تھی۔ بیوی کے ہلکے سے اشارے سے میں چھلانگ لگا کر کھڑا ہو جاتا اور کرسی باتھ روم میں رکھ دیتا اور انہیں سہارا دے کر لے جاتا۔ دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑا رہتا۔ ان کی ہلکی ضعیف سی آواز آتی، پھر انہیں دوبارہ لے کر بستر پر آ جاتا اور جلدی سے باتھ روم واپس جاتا، پوری کرسی اور جگہ دھوتا اور اسے خشک کر کے رکھ دیتا۔ میں نے سحری کی اور کچن سے باہر آیا، تہجد کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ بیوی زور لگا رہی تھی، کوشش کر رہی تھی کہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ جی بیوی، کیا ہوا؟ کیا چاہیے؟ میں مدد کرتا ہوں۔ میں جلدی سے پاس آ کر بولا۔ کچھ نہیں بیٹا جان، دل کرتا ہے وضو کر لوں، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں کہ اپنی جگہ سے ہل سکوں، بیوی نے کہا۔ میں نے انہیں اپنی جگہ پر دوبارہ بٹھا دیا، پانی وہی لے آیا، ایک کپڑا ان کی ٹانگوں پر ڈال دیا کہ کپڑے گیلے نہ ہو جائے وضو کرتے ہوئے۔ بی بی آرام سے یہیں وضو کر لے، میں نے کہا۔ وضو کر کے ہاتھ منہ پوچھ کر میں نے میز پر ہی انہیں مصلی بچھا دیا اور پھر انہیں اسکارف اور چادر لینے میں مدد کی۔
ابھی اذان میں 45 منٹ رہ گئی تھی۔ مجھے بھی تہجد کی جلدی تھی۔ ایک دم سے مجھے پتہ لگا کہ اب بی بی مدد کے بغیر نماز بھی نہیں ادا کر سکتی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میرا دل مصلی اور سجدگاہ کی طرف تھا، اور میری تہجد کچھ وقت لگا میرا دل بچوں کی طرح کانپ رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ میں بی بی کی طرف گیا، آہستہ سے نماز پڑھ رہی تھی، ان کی مدد کرنے لگا۔ وہ جوانوں کی طرح نماز پڑھنے لگی، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ۔ میری مدد کے ساتھ ہی وہ اتنی پرتلی ہو گئی کہ جیسے ابھی سیڑھیاں بھی چڑھ جائے گی۔ میری آنکھیں گھڑی کی سمت لگی ہوئی تھی۔ خدایا کیا کروں، اذان میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ خدایا میری مدد کرو، کم از کم ایک وتر ہی پڑھ لوں۔ دل میں بے چینی بھر چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے سے کسی عزیز ترین رشتہ دار کو چھین لیا گیا ہو۔ شیطان بھی اپنے وسوسے سنا رہا تھا۔ چھوڑو بی بی کو، جاؤ اپنی نماز پڑھو۔ اس حالت میں انہیں کس نے کہا کہ مستحب نمازیں ادا کریں؟ اور ایک طرف اپنے ہی وجود میں آگ لگی ہوئی تھی، اور شیطان کے وسوسے سے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ استغفار کر رہا تھا اور خدا کی پناہ مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ بی بی کی نماز جلدی جلدی ختم ہو جائے کہ ایک دم مجھے اپنی شہداء کی ڈائری پر لکھی ہوئی ایک بات یاد آئی۔